اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جس رات میں ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تحفہ تو 50 نمازوں کا دیا تھا، مگر یہ کم ہوتی 5 نمازوں تک رہ گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے ماہ رجب کی 26، 23 اور 28 تاریخ، ان 3 دنوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، 3 دعائیں ہیں، کیونکہ یہ مہینہ عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے 26، 23 اور 28 رجب کے دن پڑھنا ہے؟ دعاؤں کو کیسے پڑھنا ہے، دعاؤں کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، 26 رجب کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، یا پھر نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تینوں دعاؤں کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اکٹھا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفار کی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو بہت سے لوگ عام دعا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ مبارک دعا ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے اس بندے نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفار کیسا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہو اور اس کی اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، اور پھر وہ آرام کی نیت سے ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اچانک اس کی اونٹنی غائب ہو جائے، پھر اس صحرا میں وہ اس نیت سے بیٹھ جائے کہ اب تو صرف موت ہی آنی ہے، اور پھر اچانک وہ اونٹنی اس کے سامنے آ جائے، جتنی خوشی اسے ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت کو اس بندے پر خوشی ہوتی ہے، اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفار کی دعا نہیں آتی تو صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد جو دوسری
دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے دعائے یونس۔ اب دعائے یونس کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو فوراً ختم فرما دے گا۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ وہ کون سی مبارک دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں اور سورۃ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو سورۃ فاتحہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک کا خلاصہ بنا دیا۔ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو پھر آخر میں 41 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اب ان دعاؤں کو پڑھنے سے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس بھی جائز چیز کی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے گا۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 26 رجب کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، 24 گھنٹوں میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 27 رجب کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، 24 گھنٹوں میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 28 رجب کے دن بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی ہی مبارک دعائیں ہیں۔ ان 3 دنوں میں جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان 3 مبارک دنوں میں یہ 3 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔